نہیں دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب مقرر فرمایا۔ اور وہی آخرت کے انکاری ہیں۔ جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی پچھلی کفر کی زمانے کی نماز یا روزوں کی قضا نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے۔ خالقکم، خلقکم سے ماخوذ بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ اور اگر آپ ان کافر لوگوں سے پوچھے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، پھر کہاں بھٹک رہے ہیں۔ یہ سورت زخرف آیات 87 میں عزیزان محترم موجود ہے، جو میں نے ترجمہ کیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ہر کو، پھر وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، یہ بھٹک رہے تھے، سیدھے راستے میں رہے۔ والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے لوگ پیدا ہوئے ان کو بھی رب نے پیدا کیا ہے۔ اس میں دو وجہ ہیں، دو سبب ہیں، دو قسمیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جس نے پہلے لوگوں کو پیدا کر کے موت دی ہے تم کو بھی اسی طرح موت دے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے برے کام کیے اور ہلاک ہو گئے، یہ بھی غور و فکر کریں، ان کو بھی پتہ جو ہے مبتلا کیا جائے گا۔ لعلکم تتقون، یہاں پر لا یقین کی، امید کی معنی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون یہ تقوی سے ماخوذ ہے، تقوی سے بنا ہے، مشتق ہے اس سے۔ اس کا یہ بھی معنی ہے کہ تم امر الہی کی قبولیت کو اپنے اور آگ کے درمیان بچاؤ کا ذریعہ بنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کنا اذا احمر الباسا، جب جنگ سخت ہوتی ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دشمن سے بچاؤ کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کتاب الجہاد میں حدیث پاک موجود ہے۔ وَقَانَ مجاہد یقول فی تعویل قولہ تتقون تطیعون، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تتقون کا مطلب ہے تطیعون، اطاعت کرو۔ یہ تبری میں، تفسیر تبری میں موجود ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے دہاق سے ان کا الفاظ جو ہے، ان کا الفاظ کا معنی یہ کیا ہے کہ تم آگ سے بچو۔ در منصور میں ہے، جو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ لعلکم تعقلون، لعلکم تشکرون، لعلکم تذکرون، لعلکم تہتدون، یہ قرطبی میں الفاظ ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے ملتے جلتے ہیں۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تذکرون، تاکہ ذکر کرو، لعلکم تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ یہ 22ویں آیات مبارکہ ہے۔ عزیز محترم، انشاءاللہ اس آیات مبارکہ 22ویں کا پھر میں آئندہ ترجمہ تفصیلات کروں گا۔ میں آخر میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کرمانی ٹی وی 1 اور کرمانی ٹی وی 3 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اس میں میں نے تفسیر بھی لکھی ہے، بیان کی ہے، اور ان کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعتکاف کے مسائل، قربانی کے مسائل، کافی مسائل ہیں فقہ کرام کے۔ آپ کو مفتیوں کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، میں نے معتبر فقہ کرام کے جو کتابیں ان سے ماخوذ کیا، عربی، اردو، تمام فارسی کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید، فرقان حمید اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو میرے نمبر پہ جو ہے فون کریں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔